هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی ہم ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے جو قرآن کریم کے احکامات میں سے ایک بہت اہم حکم ہے اور ہماری زندگی میں پیش آنے والا ایک اہم مرحلہ ہے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو بیان کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، احکام قرآن میں آج جو آیت کریمہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک یوں سمجھیے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے کس حکم کو آج ہم یہاں پر بیان کریں گے، وہ ہے قرض سے متعلق۔ جی ہاں، ہمیں زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ضرورت پیش آتی ہے اور یقیناً آدمی ہر ایک کی حالت یکساں نہیں ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، اور ضرورت کہیں نہ کہیں آدمی کو پڑ جاتی ہے اور وہ قرض لے لیتا ہے۔ اب قرض لیتے تو لے لیا، اب اس کی کیا صورتیں ہیں، قرض لینا کہاں تک درست ہے، کس صورت میں درست ہے، پھر جناب والا قرض کی ادائیگی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ چیزیں شرائط اس کی لکھی جاتی ہے کہ واپسی کریں گے تو اتنے پرسنٹیج کے جو ہے نا آپ مطابق واپسی کریں گے، یعنی اتنا ہمیں زیادہ بڑھا کر دیں گے یا برابر دیں گے، تو کیا صورتیں ہیں اس کی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے کہ اس میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ قرض جو ہے وہ اسلام نے اس کے حوالے سے کیا ہمیں احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ تو آخر تک اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن قرآن کریم کے اس حکم کو بھی آپ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے وہ ہمیں پتہ چلے۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ روزانہ کئی ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے، یا قرآن کریم روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوں گے، آدھا پارہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اب اس کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو حکم ارشاد فرما رہا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر ہم ایک ایک آیت وہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کی آیت کریمہ کی جانب، وہ ہے قرض سے متعلق۔ اگر قرض دیں تو کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، قرض وغیرہ لیتا ہے دینا ہے تو کیا اس میں خیال کرنا ہے۔ آئیے آیت کریمہ کی جانب بڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آیت کریمہ تو اور بھی زیادہ ہے، میں کچھ حصہ اس کا تلاوت کروں گا اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یا اگر آپ کسی سے قرض لے رہے ہیں، کسی کو قرض دے رہے ہیں، سبحان اللہ، یعنی وہ بھول چوک نہ ہو، بعد میں کوئی پھر نہ جائے کہ میں نے تو قرض لیا نہیں ہے، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جناب میں نے تو قرض آپ کو دیا ہی نہیں تھا، یا میں نے قرض دیا تھا تو میں نے تو آپ کو بہت زیادہ دیا تھا، دیے 100 روپے تھے، وہ بول دے کہ بعد میں بھائی میں نے آپ کو 500 روپے دیے تھے ہیں، اور جو لینے والا ہے وہ بعد میں کہہ دے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں ہے، آپ مجھے 500 کا بول رہے ہیں، میں نے تو 50 روپے لیے تھے۔ یعنی یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا خوبصورت نظام بیان فرما دیا کہ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ اس کو لکھ بھی لے کوئی لکھنے والا، یہ ماشاءاللہ خوبصورت تعلیم ہے۔
آگے فرماتا ہے ولا یأبا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کے اوپر ہمیں اور بھی تفصیل سے کچھ کلام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے، کیا چاشنی ہے، اور کتنی بہترین تعلیمات ہمیں قرض کے حوالے سے دی گئی ہے۔ پھر قرض کی جو کچھ جائز صورتیں ہیں، ناجائز صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم احادیث کریمہ میں بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی مزید تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے بیٹھ کر انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو الحمدللہ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوبارہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ گفتگو مزید کنٹینیو ہو سکے۔ آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ پارہ 3 آیت نمبر 282 کا میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ سے قرض لینا دینا جائز ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ قرض لے بھی سکتے ہیں، کسی کو قرض دے بھی سکتے ہیں، یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مزید ہمیں جو ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے ایک خوبصورت تعلیم قرآن کریم نے یہ دی کہ فَاکْتُبُوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی سبحان اللہ، آپ دھوکے سے بچ سکیں گے اور کسی کے یوں سمجھیے کہ دباؤ میں آپ آنے سے بچ سکیں گے، یوں اگر ہم کریں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، لوگ آج کل کسی کا قرض لے جاتے ہیں، کسی کا قرض دبا لیتے ہیں اور جناب والا بھول جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ ایک بار قرض لیا، 10,000 روپے لیے، دوبارہ آپ ملتے ہی نہیں ہیں، اور ان سے بات کریں تو بولے میں نے تو لیا ہی نہیں تھا۔ کسی سے 1,00,000 2,00,000 روپے لے لیا، کسی سے بعض اوقات کروڑوں تک کے اس طرح کے گھپلے ہوتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو لکھتے نہیں ہیں۔ کسی کو گواہ بنا لیا جائے، جی ہاں یہ بھی ہے، آپ اس کو لکھ لیں فلاں تاریخ کو لیا تھا، آپ سگنیچر لے لیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اگر بینک وغیرہ میں جو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر قرض آپ لیتے ہیں، جو بھی صورتیں ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہاں پر آپ کے سائن ہوتے ہیں اور آپ کا ساری بینک ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہوتی ہے، تبھی جا کر وہ سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بعد میں آ کے بندہ انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے تو لیا نہیں، کیوں؟ وہ تحریر صورت کے اندر موجود ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو لکھا ہوتا ہے نا تو بندہ اس سے انکار کر نہیں سکتا ہے۔ دنیا والے دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے، اس کی سائن یہاں موجود ہے، تو لہٰذا ہمیں کرنا یہ چاہیے جب ہم قرض کسی سے لیں یا کسی کو قرض دیں تو دونوں طرف سے لکھنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ قرض دینے والا جو ہے نا وہ اپنے سائن کریں کہ میں نے اس کو اتنا قرضہ دیا ہے، قرض لینے والا بھی سائن نیچے کرے کہ ہاں بھائی یہ تحریر آپ لکھیں کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں شخص سے اتنے روپے لیے ہیں اور اتنے دن کے بعد لوٹانے کی میں کوشش کروں گا، یا اتنے دن کے بعد لوٹا دوں گا۔ تو اس کو لکھ لیں گے انشاءاللہ الرحمن تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکیں گے اور آپ کا قرض جو ہے نا وہ ڈوبنے سے بچے گا۔ تو اس کا ہمیں لازمی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچ کر نہیں لکھوا رہا ہوتا ہے کہ میرا اپنا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، اور جناب یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اس کو میں پیسے دوں گا یہ تو ضرور مجھے لوٹا ہی دے گا، اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کبھی کبھی جو ہے نا وہ مال کا لالچ بہت زیادہ انسان کے دماغ پر پردے ڈال دیتا ہے، اور بندہ یہ نہیں سوچ پاتا ہے کہ مجھے جو ہے قرض لیا ہے تو اس کو واپس بھی کرنا ہوگا، نہیں کر پاتا ہے وہ، یوں وہ مال کے لالچ میں آ کر کے اس طرح کر جاتا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ میرا اپنا دوست ہے، میرا اپنا جاننے والا ہے، میرا اپنا رشتہ دار ہے، جناب اس سے لکھوانے کی کیا حاجت ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ لکھیں تاکہ کل کو وہ انکار نہ کر سکے۔ جی ہاں، اس کی مثالیں بہت ساری معاشرے کے اندر ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوئی کہ کسی کو قرض دیا اور دینے سے اس نے انکار کر دیا، لیکن لکھا ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر انکار نہیں کر پاتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب قرض کی ادائیگی میں اور قرض کے لین دین کے اندر یہاں پر تو ہمیں ایک واضح سا حکم ارشاد فرما دیا گیا کہ اس کو لکھ لو اور اس میں جو ہے نا دھوکہ دہی نہ کرو۔ اب قرض کی جو دیگر صورتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، مثال کے طور پر میں نے کسی کو 1,000 روپے ادھار دیے، اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے 1 مہینے کے بعد یہ 1,000 روپے واپس لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا 1,000 روپے آپ واپس لوٹائیں گے تو اب میں آپ سے 1,100 روپیہ لوں گا۔ اب یہ 100 روپیہ جو زیادہ آ رہا ہے نا، اس کے حق میں یہ مال حرام ہے، یہ گویا کہ جہنم کی آگ ہے جس کو اپنے پیٹ میں وہ ڈالنے کی دعوت دے رہا ہے اور اس سے وصول کر رہا ہے، اور سامنے والا بھی اس بات پر راضی ہو رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ سود لینے والا، سود دینے والا
دونوں کے تعلق سے احادیث کریمہ کے اندر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ قرض کی جو صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ جو جائز نہیں ہے۔ قرض کی یہ صورت آج آپ دیکھیں نا تو کئی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، لوگ وہ لون لے رہے ہوتے ہیں، لون کے نام پر، قرض کے نام پر وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں آپ کے سامنے مزید بھی کچھ احادیث کریمہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ میں مدینے میں آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا تم ایسی جگہ میں رہتے ہو جہاں سود کی کثرت ہے، تم ایسی جگہ رہتے ہو جہاں سود، یہ جس کو ہم بیاض بھی بولتے ہیں، اس کی کثرت ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کے ذمے تمہارا کوئی حق ہو اور وہ تمہیں ایک بوجھ بھوسا یا جو یا گھاس ہدیہ دے تو ہرگز نہ لینا کہ وہ سود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے امام بخاری تاریخ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی ایک تعلیم ہے کہ یعنی یہ بھی فرمایا گیا کہ سود کی صورتوں میں آ سکتا ہے کہ آپ کو کسی شخص نے جب کسی کو قرض دے اب اس کا تحفہ بھی قبول نہ کرے۔ اس کا تحفہ قبول کرنا گویا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے سود میں داخل ہو جائے، اس سے نفع اٹھانا۔ یہ ہمارے یہاں پر چیزیں اتنی زیادہ عام ہیں اور آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے نا تو مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر تیسرا بندہ، چوتھا بندہ جو نا وہ سود کی اس آلودگی کی طرح مبتلا ہے۔ بہت زیادہ سود پر باقاعدہ یوں سمجھے کہ اب کاروبار سٹارٹ ہو چکے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، اس طرح کے جو نا وہ آفیسز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ جہاں پر سود دیا جا رہا ہے، سود لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے اور جناب والا جو لوٹ مار مچ رہی ہے، اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ عام ہو رہی ہے۔ پھر ظاہر ہے اب ایک بندہ جس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، بندہ قرض کیوں لیتا ہے؟ قرض بندہ لیتا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ اب ضرورت اس کو پڑی ہے، قرض لیا ہے، اب پیسہ پہلے نہیں اس کے پاس، اس نے لیا ہے، وہ لے کر اتنا ہی لوٹا دے وہ بڑی بات ہے، لیکن اب 20% اس کو مزید دینا پڑے گا، 30% دینا پڑے گا، جناب 10% اس کو مزید دینا پڑے گا۔ جتنا ہے بیچارہ وہ نہیں دے پا رہا ہے، مزید پرسنٹ اور بڑھا کر وہ دے گا تو اس کے لیے کتنا جو ہے نا وبال جہان بن جائے گا۔ جبکہ قرض دینا، سود کی بات نہیں کر رہا ہوں میں قرض، اور جو قرض ہے وہ سود نہیں ہے، جو سود ہے وہ قرض نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے جو قرض ہے وہ قرض اسی کو کہا جائے گا کہ جس میں سود نہ ہو، اور جو سود ہے وہ سود ہی ہے، پھر وہ اس کی تو برائی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ کھانے کے مترادف۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی جہاں پر تجارت کا ہم نے بیان کیا تھا ضمناً وہاں پر یہ بات بیان کی تھی کہ سود کا لین دین کرنے والا، سود کھانے والا ایسا ہے گویا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری، زنا کرنے والا۔ تو یہ بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کبھی اس طرح کا ہو۔ تو سود کی بڑی نحوستیں ہیں، بہت تباہ کاریاں ہیں۔ تو اب میں بیان یہ کر رہا تھا کہ قرض جو ہم لیتے ہیں یا قرض کسی کو دیتے ہیں، قرض آدمی لیتا ہے ضرورت کی وجہ سے، اور کسی کو قرض دینا یہ بہت بڑے ثواب کی بات۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کے سامنے مزید کچھ پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کہ ایک شخص نے صدقہ دیا اور دوسرے نے قرض دیا تو قرض دینے والے کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرض دینے والا جو ہے یہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے کہ اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کا ثواب صدقہ دینے والے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اس کو صدقہ دینے والے کو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا قرض دینے والے کو۔ اس کی وجہ چونکہ یہ ہے نا، آپ دیکھیے ناظرین، علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے، کسی کو اس نے کچھ دیا صدقے کی نیت سے، تو اب اس کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی غریب آدمی کو جناب 100 روپے دے دیے، میں نے کسی غریب آدمی کو کھانا دے دیا، اب اس وقت اس کو کھانے کی حاجت ہو سکتا ہے کھانا اس کے بعد پہلے رکھا ہو، اس کو جناب کسی اور چیز کی ضرورت ہو، لیکن میں نے اسے کوئی چیز صدقہ دی، اس وقت اس کو اس چیز کی ضرورت ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن قرض آپ کسی کو دے رہے ہیں، قرض بندہ لینے آتا ہے کب؟ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تبھی لینے آتا ہے بندہ۔ فری فوکٹ میں تو قرض کیوں لینے آئے گا بندہ؟ جب ضرورت پڑتی ہے تبھی آتا ہے۔ اب اس کو ضرورت پڑی، آپ نے اس کو قرض دیا تو آپ نے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ اس مشکل وقت میں ایسے معاملے میں جو ہے نا آپ نے سبحان اللہ اس کی مدد کی ہے۔ تو الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا دگنا ثواب اس کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ تو یوں ہم اگر قرض دیں اچھی نیتوں کے ساتھ تو قرض کی بالکل پذیرائی ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ مزید اگر میں آپ کے سامنے احادیث بیان کروں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے
جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرض دینے کی یوں اتنی ساری برکتیں۔ اچھا، قرض دینا جہاں پر ماشاءاللہ ایک بہت اہم ہے، اور صدقے سے زیادہ ثواب اس کا ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو صدقے میں ایک اجر ملے گا تو قرض دینے والے کو دگنا اجر، ڈبل اس کو ثواب جو ہے قرض دینے والے کو دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جو بات ہم نے عرض کی ہے کہ اب قرض آپ دے رہے ہیں لیکن وہ سود نہ ہو، یعنی آپ اس سے واپس اگر لیں گے 1000 آپ نے دیا ہے تو 1000 ہی لیں تو یہ ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ 1000 دے کر اس سے 1500 کا مطالبہ کریں یا 1000 دے کر 1200 روپے کا مطالبہ کریں، یعنی اس سے تھوڑا سا بھی آپ زیادتی لیتے ہیں، زیادتی کی نیت سے اگر آپ جو لے رہے ہیں تو وہ جو زیادتی ہے پھر اس کو یہ جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ثواب اسی صورت میں ہے کہ جب آپ قرض دے رہے ہیں اور جتنا دیا اتنا ہی واپس لے رہے ہیں، تو یہ ساری برکتیں انشاءاللہ اور قریب نصیب ہوگی۔ یہ تو تھی بات قرض دینے والے کی کہ اسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی اچھے انداز سے۔ اب دوسرا آتا ہے قرض لینے والا۔ ناظرین، قرض لینے والے کے حوالے سے بھی ہمارے اسلام نے بہت ساری تعلیمات ارشاد فرمائی کہ اب اسے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب عام طور پر ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر کرتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور ضرورت پڑی جناب والا، وہ ضرورت پڑی تو وہ التجائیں کرتا ہے، آپ مجھے قرض دے دیجئے میں لوٹا دوں گا، بہت جناب میں مجبوری میں ہوں، اور گڑ گڑاتا ہے اور وہ بار بار چکر لگاتا ہے اور اسے قرض مل جاتا ہے۔ اب قرض لینے کے بعد دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ جس کی مثالیں بہت زیادہ عام ہیں، بندہ قرض لے تو لیتا ہے، اب دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب قرض لینے والا قرض لینے سے پہلے جناب والا وہ بار بار التجا کرتا ہے، اب قرض لینے کے بعد اب جو قرض دینے والا ہے اب وہ بیچارہ التجا کرتا ہے کہ بھئی آپ اب تو دے دو، آپ نے 1 مہینے کی بات کی تھی 1 مہینہ ہو گیا ہے، 2 مہینے کی بات کی تھی 2 مہینہ ہو گیا ہے، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 10 مہینہ، اللہ اکبر، کئی مہینے ہو جاتے ہیں اور جناب والا قرض دیتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FJ کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا مال اس طرح ناحق کھا جائیں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ جما لیں۔ اسلام نے اس کی اجازت تھوڑی دی ہے۔ آپ نے ایک مدت مقرر کی تھی کہ میں اتنی مدت میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیسہ نہ آئے ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ 1 مہینے کی بات کرتا ہے، 2 مہینے کی بات کرتا ہے اور نہیں آ پاتا ہے، تو آپ اس سے بات کر لیں کہ بھائی نہیں آ پایا، میں بہت جو ہے نا وہ شرمندہ ہوں کہ آپ سے 1 مہینے کی مہلت دی اور نہیں دے پا رہا ہوں، آپ مجھے 1 مہینے کی مہلت اور دے دیجئے۔ آپ انتظام کیجئے بھائی، آپ نے جس سے قرضہ لیا ہے اس کے بھی گھر والے ہیں، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کو بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا۔ آپ نے تو قرض لے لیا، اب اس بیچارے کو ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست جب ایک دوسرے کو دوست کو قرضہ دیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں چل میرا دوست ہے، کوئی بات نہیں، مجھے 1 مہینے بعد دے دے گا، میرے پاس تنگی ہے، لیکن چونکہ دوست کی بات ہے تو لہٰذا میں اپنی تنگی برداشت کر لوں گا، 1 مہینے بعد تو مل ہی جائے گا۔ وہ بعض اوقات اپنی آسائشیں چھوڑ کر اس کے پاس جو رقم ہوتی ہے وہ بھی قرض میں دے دیتا ہے، لیکن سامنے والا دوست جو ہے نا وہ ٹال مٹول کیے جا رہا ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، سالوں گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول ہی جاتا ہے، اور جب کئی ٹائم گزر جاتا ہے تو بعض اوقات یہی بولتے ہیں کہ میں دے تو چکا تھا آپ کو، ارے دیا تھا نا آپ کو بھائی، ارے کہاں دیا تھا بھائی۔ تو یہ سبھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کریں گے جو میں آپ کے سامنے بار بار بیان کر رہا ہوں، جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، جو آج کی ہماری آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی، جو بیان کی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ قرض کا اگر لین دین کرتے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھولنے سے آپ کی حفاظت ہو، کوئی بعد میں آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، تو اس پر عمل کیجیے، آپ اس کو لکھ لیجئے کہ بھائی میں نے قرض لیا تھا یا میں نے قرض دیا تھا، اس تاریخ کو تھا، اس تاریخ کو واپس آنا ہے، نہیں آیا ہے، میں دوبارہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہوں۔ آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ اس سے بار بار مانگ سکتے ہیں، لیکن بندہ کبھی کبھی اتنا زیادہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ انسان کو شرمندگی آتی ہے۔ جس پیسہ میرا اپنا ہے لیکن مجھے اب مانگنے میں شرم آ رہی ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور جناب وہ سیٹ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تاریخ پر تاریخ دیے جا رہا ہے کہ بھئی آج نہیں، آپ 2 مہینے بعد آنا، 1 مہینے بعد آنا، پیسہ میرا اپنا ہے اور مجھے جناب تاریخیں لینے پڑ رہی ہے۔ جس طرح کورٹ میں تاریخیں مل رہی ہوتی ہیں نا کہ اب 1 مہینے بعد تاریخ ہے، 2 مہینے بعد تاریخ ہے، جناب فلاں تاریخ کو آنا، فلاں تاریخ کو آپ کی پیشگی ہوگی۔ اب وہ جناب وہ اب سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ میرا ہے، پیسہ میں نے دیا ہے، اور وہ اوپر سے جو ہے نا وہ تاریخیں دے رہا ہے کہ نہیں آج نہیں، آپ 1 مہینے بعد آئیے، میں 2 مہینے بعد ملوں گا، آپ پھر لے لیجیے گا قرضہ۔ تو یوں اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے مال کے حوالے سے اس طرح ان کی کھلواڑ کرنا،
یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یاد رکھیے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو قرض دیا اور آپ نے وقت پر ادا نہیں کیا، پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ایک بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس کو اب قرض نہیں دینا ہے، پھر بندہ زندگی بھر اسے قرض نہیں بھی دیتا ہے بھلے کتنی ہی مجبوری آ جائے۔ تو لہٰذا لوگوں کی جو ہے نا وہ ضرورت کا ہمیں غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور لوگوں کو قرض دینا بہت سعادت کی بات ہے، دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جو ضرورت مند ہے اس کو آپ قرض دیں، بالکل دیں، اور دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، رقم ہے، تو آپ بالکل مدد کیجئے، جس کو واقعی مدد کی ضرورت ہے آپ اسے دیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور یہاں پر جو قرض لینے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس انتظام ہو جائے، جو ایک آپ نے مدت مقرر کی ہے 2 مہینے 4 مہینے 3 دن 4 دن کی، آپ اس کو لوٹا دیں تاکہ اس کے بھی ظاہر کام جو ہے وہ چل سکے، کام رکے نہیں۔ تو یوں اس انداز سے اگر ہم اس چیز کو لے کر چلیں گے، انشاءاللہ معاشرے میں اچھائی آئیں گی، سدھار پیدا ہوگا، اور سود سے بچنا ہے ہمیں، یہ ساری چیزوں کو بھی ظاہر ایک طرف رکھنا ہے، جو ناجائز کام ہے، جو حرام کام ہے، اور صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگر قرض کا لین دین کریں گے، اس کی بہت ساری برکتیں ملے گی۔ یا قرض لینے والوں کو ایک اور پیغام دینا چاہوں گا آخر میں، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو حاجت ہے 2000 روپے کی، اور آپ نے لے لی 20,000 روپے، تو اب ظاہر سی بات ہے 20,000 مل تو گئے، اب اس کو واپس بھی تو لوٹانا ہے۔ تو اب پھر بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار لے تو لیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے لے لیا تو کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے۔ اب 20,000 آیا آپ کے پاس، حاجت تھی 2,000 کی، اب جناب وہ 3,000 ادھر دے دیے، 2,000 ادھر دے دیے، 4,000 ادھر دے دیے، کرتے کرتے 20,000 ایسے ہی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب 20,000 واپس بھی کرنا ہے آپ کو اس کو، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا جتنی ضرورت ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ قرض جو ہے نا وہ ضرورت کے لیے لیا جائے، سہولت کے لیے نہیں، اپنے عیش و آرام کے لیے نہیں کہ جناب چلو پکنک گھومنے چلنا ہے فیملی کے ساتھ تو قرض لے لو، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے پکنک کے لیے جا رہے ہو تو۔ بلکہ علماء نے یہی فرمایا کہ بندہ جو ہے عمرہ پہ بھی جا رہا ہے اگر، اور حج پہ بھی جا رہا ہے نا، تو وہاں بھی کوشش کرے کہ وہاں جانے کے لیے بندہ قرض نہ لے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مقدس سفر ہے، میں یہاں پر جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں واپس لوٹا دوں گا پیسہ، میں کسی سے 1,00,000 روپے لے رہا ہوں، چلے بھائی عمرے پہ میں جا رہا ہوں فیملی کے ساتھ تو چلے 2,00,000 روپے لے لیتا ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں واپس لوٹا دوں گا، تو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میری گنجائش ہے ہی نہیں، اور میں 2,00,000 روپے لے تو لوں گا، اس کو لوٹاؤں کیسے، میرے لیے مشکل ہوگا، تو اب قرض نہ لیجیے۔ اب یہ قرض لینے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ سفر مقدس بہت ہے اپنی جگہ، اس کا بہت احترام ہے، لیکن کسی کا قرض لوٹانا یہ ضروری ہے۔ عمرہ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کے مقابلے میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ تو آپ اس عمرہ کو ادا کرنے کے لیے، جو ایک ماشاءاللہ عمرہ سنت بھی ہے، ایک نفل کام ہے، مستحب بہت پیارا کام ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا حق ضائع کریں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سارے چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ قرض آپ جو لیں وہ ضرورت کی مقدار لیں جتنی ضرورت ہے، اور واپسی آپ ادا کر دیں، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کو آپ سمجھیے گا، توجہ کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ الکریم، تو اس کی برکتیں بہت نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرض کے معاملے میں سیریس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک لوگوں کی مدد ہمیں قرض کے ذریعے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ قرآن کریم کا مزید ایک پیغام، ایک حکم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔